ٹھیک اچھا چلیں تو آپ یہ میری گھڑی چالو کر دیں آپ. اچھا ٹھیک، تو میں اسکرین والے جو ہٹا لیں. اب دیکھیں میں ایک بار پھر سم اپ کر دوں میں کہ ایک آخری ریبٹل راؤنڈ کا پارٹ رہ گیا ڈاکٹر عبد الماجد صاحب کا. اس کے بعد میں بس ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ خیر ترتیب تو ڈیسائیڈڈ نہیں ہے سر، لیکن اب جو رہ گیا وہ ہے جنتا کا کوشچن آنسر سیشن جو میرے پاس سوال پہنچ چکے ہیں، اور ایک کلوزنگ اسٹیٹمنٹ، آخری ریمارکس کیا ہیں. تو کلوزنگ اسٹیٹمنٹ ہم جنتا کے کوشچن آنسرس کے بعد رکھ لیں یا اس آپ کے راؤنڈ کے بعد رکھ لیں، یہ آپ دونوں لوگ بتا دیں، کیونکہ اس میں چینج کر سکتے ہیں، اس میں تو کوئی رولز پہ پابندی نہیں تھی. ہاں آج جو ہے سرکار راج جو ہے پنڈت جی کا ہے، جو فیصلہ پنڈت جی کریں جی گے. جی اچھا پنڈت جی، ہاں ہم اس راؤنڈ کے بعد جنتا کا راؤنڈ رکھیں یا کلوزنگ آرگومنٹ کے بعد جنتا کا راؤنڈ رکھیں؟ نہیں، کلوزنگ تو ہونا نہیں ہے، کیونکہ ہم دونوں نے پرومس کیا ہے کہ جب تک ہم جیوت ہیں تب تک یہ رابطہ ہمارا قائم رہے گا. انشاءاللہ. اچھا تو کلوزنگ آرگومنٹ مطلب نہ رکھیں، کیا اس میں کیا کرنا ہے مجھے ہاں بتا دیں نہیں، جلدی سے. اس میں سوال جواب لے لیجئے، 12:30 ہو رہا ہے. ٹھیک، چلیے اس کے بعد ہم عبد الماجد سے ریبٹل کا آخری کریں گے، پھر ہم سوال جواب 10 منٹ میں جو پرپاس اکٹھے میں کر لوں گا. تو کلوزنگ والا ہم نہیں رکھتے راؤنڈ. کلوزنگ والا اس لیے نہیں رکھتے کیونکہ باتوں سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ڈاکٹر عبد الماجد صاحب اور پنڈت مہندر پال آریہ جی جو ہیں آگے بھی میرا خیال ہے آدان پردان وچاروں کا کرتے رہیں گے. اور میں امید ہمارا یہ پرومس ہے ڈاکٹر صاحب سے میری، ہم دونوں نے پرومس کیا ہے کہ جب تک زندگی ہے تب تک ہمارا رابطہ قائم رہے گا. ٹھیک ہے عبد الماجد جی. تو میں اب بسم لاسٹ اللہ الرحمن ریبٹل راؤنڈ کا الرحیم. ٹائمر اسٹارٹ کرتا ہوں، اس کے بعد لاسٹ راؤنڈ کریں گے ہم 10 منٹ کا، جو کہ کوشچن آنسر سیشن ہوگا. میں کروں گا اپنے اینڈ پہ، اور اس میں پھر سے بتا دوں جو لیٹ آئے ہیں کہ کوشچنر جس سے اسپیکر سے سوال کیا جائے گا وہ رائٹ رکھتا ہے کہ اس کا جواب دے نہ دے، پاس کر دے، اور کوشش یہ کی جائے کہ 10 منٹ میں شارٹ جواب دیے جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ سوال ہم ایک سے کور کر لیں. تو آپ کا ٹائمر اسٹارٹ کر. سلمان بھائی یہ بھی کہنا کہ مجھے اس کا جواب نہیں آتا، یہ بھی ایک علم کی نشانی ہے. چلیں یہ کہہ دیں، وہ تو آپ کے اوپر ہے. ٹھیک، یہ بہت اچھی بات. تو آپ بتائیں مجھے ٹائمر میں اسٹارٹ کروں آپ کا لاسٹ راؤنڈ کا؟ بالکل کر دیں، آپ کر دیں بالکل. یہ آپ کا ٹائمر اسٹارٹ ہو گیا 7 منٹ کا. جی میرے جتنے بھائی حضرات ہیں جنہوں نے سندیپ جی کی باتیں سنی ہیں اور انہوں نے حدیثوں سے جو ہے چیزیں ذکر کی ہیں، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر سائنس کی ہی یہ بات کر رہے تھے، کیونکہ سائنس کو لے کے بیچ میں آگے تھے کہ قرآن میں کنٹرڈکشن ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ آج تک جو ہے سائنس بھی یہاں نہیں پہنچی ہے کہ گیلیکسی کے اندر کتنے سورج ہیں، گیلیکسی کے اندر کتنی اس طرح کی دھرتیاں ہیں، اور گیلیکسی کے اندر جو ہے یونیورس کے اندر کتنی اور جیوت چیزیں ہیں کہ نہیں ہیں. تو کسی کو بھی کچھ سمجھ نہیں ہے کہ سورج کیسا ہے، کہاں ہے، کون سا سورج ڈوبتا ہے، کون سا نہیں سورج ڈوبتا. اور یہ حدیثوں کے اندر بھی جو ہے اس طرح کی باتوں کو لا کے دکھا دینا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہی کہا کہ ایک عرف ہے، ایک نیچرل جو ہے انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اسٹیٹمنٹس کی، کہ بچوں کو کہتے ہیں کہ look now the sun will rise at 6 o'clock, no the sun will set at 5 o'clock and the Muslims will break their fast. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک اندازہ ہوتا ہے زبان کے بولنے کا اور سمجھانے کا، لیکن سائنٹیفکلی اس کو کوئی نہیں کہتا، اور نہیں کہتا ہے کہ سورج جو ہے یونیورس کا الگ ہے، اور جو اس کے جو روٹیشن، اب آپ فلیٹ کا بھی میں نے کہہ دیا آپ کو میں جغرافیکلی بتا سکتا ہوں. کرسٹ ہے، مینٹل ہے، آؤٹر کور ہے، انر کور ہے، لیتھوسفیئر ہے، اور دوسری جو ہے 7 ڈفرنٹ لیئرز آف دا ارتھ ہے، اور وہ فلیٹ ہے ہی نہیں. کسی کو بھی آپ کہہ دیں، کوئی بھی کہے گا. اور جہاں تک ماؤنٹینز کی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں بھی اگر آپ نے عربی سے پڑھا ہوتا تو اللہ نے بتایا ہے کہ پہلے زمین کیسے بنائی گئی، اس کے بعد جو آپ نے وہ ضحاہا جو کا لفظ استعمال کیا ہے اس میں بھی کلیئر ہے سائنٹیفکلی، اس کو پتا چلتا ہے کہ اگر آپ ایک بلڈنگ کے سٹرکچر بنائیں گے، پہلے اس کو فاؤنڈیشن دیں گے، پھر اس کو ٹائم دیں گے، پھر اس کے بعد پلرز لگیں گے، پھر اس کے بعد جو اس کے اوپر دوسری ایک چھت لگے گی، اس کے بعد پھر کھڑکیاں لگیں گی، دروازے لگیں گے، پھر پلاسٹر لگے گا، پھر کلر لگے گا. اسی طرح اللہ نے پورا اسٹرکچر بتایا کہ زمین کیسے وجود میں آئی ہے. اسی طرح زمین کے جو ایک شیکی ایک نیچرل چیز ہے کہ ہم لوگ گھر بھی بناتے تو زمین میں پیلرز کیوں گاڑتے ہیں؟ تاکہ زمین جو ہے ہمارا پیلرز جو ہے زمین جس پہ ہم گھر کھڑا کرتے ہیں وہ جو ہے مضبوط رہے. یہی ساری چیزیں جو ہیں قرآن جو ہے ہماری عقل کے لحاظ سے چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں سمجھا رہا ہے، لیکن ہم جو ہیں اللہ کی سمجھ سے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے کہا نا کہ آپ لوگ کو پوری یعنی پورا آپ کو چوائس ہے، اختیار ہے
کہ آپ قرآن کو جس طرح سے بھی سمجھنا چاہیں سمجھیں، کیونکہ میں نے الحمدللہ میں بڑی بات نہیں کرتا ہوں، اور نہ ہی ڈاکٹر ذاکر کی طرح میں کہوں گا کہ اس طرح جو ہے سائنس یہ کہتی وہ کہتی، مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، لیکن میں پڑھا لکھا ہوں اور میں این اکیڈمک ہوں الحمدللہ. آپ لوگ کی انفارمیشن کے لحاظ سے بتانا چاہتا ہوں، ویسے کوئی پراؤڈ نہیں ہے، میں نے ڈبل بیچلرز کی ہے، ڈبل ماسٹرز کی ہے، پی ایچ ڈی کی ہے، اور میں اکیڈمیکلی یہاں پر 24/7 ایجوکیشن میں ہوں. تو ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہے مجھے جو مجھے لگتی ہے کہ میں جو اس چیز کو سن کر سمجھوں کہ یہ نئی چیز ہے. میں صرف اتنا ہی کہتا ہوں کہ میں نے قرآن کو دیکھا ہے، اور لوگوں نے سائنٹیفکلی جو قرآن پہ اعتراض بھی کیا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور جہاں تک آپ نے لفظ استعمال کیا مون کی لائٹ کا اور جو ہے سورج کی لائٹ کا، تو عربی زبان میں لائٹ دو معنی میں استعمال ہوتی ہے، ایک تو نور ہے اور ایک ہے ضیاء. ضیاء جو ہے وہ ایک سیلف کریٹڈ روشنی ہوتی ہے، اور نور جو ہے دیٹ کین بی ریفلیکٹڈ. اور سائنس بھی بتاتی ہے کہ ہمارے جس میں زمین میں ہم جس میں رہ رہے ہیں، گیلیکسی میں یا یونیورس میں، اس کا جتنا حصہ ہمیں نہیں نظر آتا وہ ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن وہ ڈارکنیس میں ہے. جب اس کے اوپر نور جاتا ہے تو وہ چیز دکھائی دیتی ہے. تو یہ سائنس بھی کہہ رہی ہے. تو مون کا جس میں جھگڑا کرنا کہ مون کو غلط قرآن بتا رہا ہے، یہ ساری چیزیں وہ لوگ نہیں کر سکتے جو لوگ پڑھے لکھے سائنسدان ہو یا جنہوں نے سائنس کی ریسرچ کی ہو. یا عربک میں آپ کو ایک بھی بات بتا دوں، جعل، خلق، فطر، یہ ساری چیزوں کا معنی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ٹو کریٹ سم تھنگ، لیکن ایک ہی ورڈ ہے اور لیکن اس کا کانٹیکسٹ الگ ہو جاتا ہے. جعل الگ ہے، خلق الگ ہے، فطر الگ ہے. تو اس طرح جو ہے اس کو ایک ہر جگہ پہ ایک ورڈ کو لے کر فٹ نہیں کر سکتے. تو اسی لیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ کی انڈرسٹینڈنگ، مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، اور میں ایکسپیکٹ بھی یہی کروں گا کہ جیسے آپ لوگ سوچ رہے ہیں اسی طرح ہی آپ کی سمجھ ہے. لیکن میں نے جو الحمدللہ میں نے خود بھی جو ہوں، میں 20 سال کی عمر میں اسلام پہ داخل ہوا. میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا تھا، لیکن I was an atheist. لیکن میں نے باپ کا دین قبول نہیں کیا، ماں کا دین قبول نہیں کیا، نہ عربوں کا دین قبول کیا. میں نے اسٹڈی کی ہے، اور الحمدللہ اسی لیے مجھے بڑا سکون ہے کہ آپ جو ہے اب جو لفظ آپ نے سکینہ کا کہا کہ زمین جو ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سکینہ تو نفس کے اندر بھی پیدا کیا. ہمارا جو ہارٹ 24 گھنٹے چلتا ہے، لیکن اللہ نے کہا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اب عورت کو اس کے اوپر سکون کیسا لائیں گے ہم؟ وہی لفظ سکون کا لفظ عورت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. What does that mean؟ کہ ہم عورت کو بٹھا کے اس کو روک دیں گے؟ نہیں. This is the vocabulary in Arabic word کہ ایک ورڈ کے اندر 14 different meanings نکل سکتے ہیں and 14 different extracts ہے. جیسے کہ اکلا، اکلا، اکلو، اکلت، اکلتا، اکلنا، اکلتا، اکلتما، اکلتم، اکلتی، اکلتما، اکلتن، اکلنا، اکلتو. یہ 14 ایک ہی ورب سے نکلتے ہیں. خالی ایک ورب میں 14 جو ہے اس کے ایکسٹریکٹس ہیں. تو ورڈ بھی اتنے ہی ہیں ماشاءاللہ. تو میں یہ کہوں گا کہ ایک انڈرسٹینڈنگ، اور جب آپ ماشاءاللہ اتنے اسٹڈی کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ آپ جو ہے فتووں کو نہ دیکھیں، آپ اس کو دیکھیں کہ وہ کس کانٹیکسٹ میں اس کو سمجھا رہے ہیں. اور آپ نے جو ہے جلالین کی بات کی، I have memorized جلالین ماشاءاللہ. The first book after coming to Islam, I studied when I memorized the Quran. میں نے جب قرآن حفظ کیا تو جلالین کو حفظ کیا میں نے، کیونکہ گرامر اس میں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ آپ کی اپنی سمجھ ہے، لیکن یہ سائنٹیفکلی کہیں کانٹرڈکشن نہیں ہے. ترتیب الگ الگ ہے، ایکسپلینیشن زیادہ ہے، اور اس کے ورڈ میننگز کے حساب سے ہے. اور نہ ہی قرآن کسی بھی جگہ پہ کہتا ہے کہ لٹرلی سورج یہاں پر ہے، یا لٹرلی مون کے اندر یہ ہے، یا سورج کے اندر یہ ہے، یا جو ہے عورت کو روح سے نکالا ہے، پانی سے نکالا ہے، یا جیسے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ کھانے کی جو ہے وہاں سے کچھ ہو گئی جنت کے اندر. ہاروت و ماروت بھی یہاں زمین میں آ کے انسان بن گئے، فرشتے تھے. تو وہ تو ساری چیزیں واضح ہے. زمین کا انسان الگ ہے، زمین کی مخلوق الگ ہے، آسمان کی، جنت کی، جہنم کی مخلوق الگ ہے. اور پھر ڈاکٹر صاحب نے چمڑی کا ذکر کیا. چمڑی کا ڈاکٹر صاحب آج سائنس پوری موجود ہے. آپ نے شاید مائیکل جیکسن کو نہیں دیکھا ہوگا. مائیکل جیکسن بیچارہ میری طرح کالا انسان تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو گورا بنا لیا، چمڑی سے ہی بنایا ہے. تو چمڑی کا ماں سے کوئی تعلق نہیں ہے. آج تو سائنس ایسی بن چکی ہے کہ آپ جو ہے آپ دیکھیں کہ ہم دونوں کی شکلیں بھی لوگ بنا کے بیٹھ جائیں گے. سائنس اتنی آگے پہنچ چکی ہے، اور وہ چمڑی سے ہی بنے گی. اور ڈاکٹر صاحب ٹائم اپ ہو گیا.